داجان مجھے بچا لیں پلیز، کوئی نہیں ہے، حیدر بھی نہیں ہے، سب چلے گئے، داجان آ جائے۔ وہ تکیے میں سر ادھر ادھر مارتی پیر پٹک رہی تھی، اس کے آنسو تواتر سے وہ سفید تکیہ بھگو رہے تھے۔ داجان کا بچہ، سب یہی ہیں میری جان، دیکھیں داجان بھی یہی ہیں، حیدر بھی آپ کے پاس ہے بیٹا، آنکھیں کھولیں۔ وہ ریبا کی آنکھیں چومتا اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ حفصہ کے پاس اس کے روم میں حریم اور فیضی کے ساتھ ارتضیٰ صاحب اور سمیرہ بیگم بھی موجود تھیں۔ وہ اس وقت ریبا کے پاس سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ وہ دوست نہیں داجان، وہ گندا ہے۔ حیدر میں آپ کے پاس آؤں گا، حیدر مجھے لے جائیں۔ وہ روتی ہوئی حیدر کو پکار رہی تھی۔ وہ سرعت سے اس کے قریب آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ہاسپٹل آیا تھا۔ فرحان اور عمر کے بارے میں اس نے ریحان سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ مزید پریشان ہو۔ بیوی میری جان، میں لے جاؤں گا آپ کو اپنے ساتھ، آپ آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھیں۔ حیدر اس پر جھکا نرمی سے پکار رہا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ فجر کے وقت سے وہ اسی حالت میں تھی۔ اس وقت صبح کے 11 بج رہے تھے۔ نرس 2 دفعہ اسے بے ہوشی کا انجیکشن دے چکی تھی۔ ہوش میں آتے ہی وہ چیخنے لگ رہتی تھی، نہیں نہیں، پھر چھوا، حیدر مجھے چھوا۔ اپنے ہاتھ پیر چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ حواس کھونے لگ رہی تھی۔ ریحان کا دل کٹ رہا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ ڈاکٹر نگہت کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ فردوس کہہ رہی ہیں تمہیں بتایا ہے انہوں نے؟ کمرے میں داخل ہوتے فرحان نے حیدر سے پوچھا تھا۔ ساتھ کھڑے ریحان کو صاف نظر انداز کر گیا۔ ریحان اور حیدر نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ریبا کے ڈاکٹرز کے متعلق کیسے جانتا تھا اور کب سے جانتا تھا؟ ریحان نے کرب سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گی، ڈاکٹر خالد نے بھی ابھی چیک اپ کیا ہے، وہ سیشن لینے کا کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نگہت کے آنے کے بعد حیدر نے اسے پوری تفصیل سے آگاہ کیا۔ اب جب چھپا نہیں گیا تھا تو چھپانے کا فائدہ نہیں۔ فرحان میں بتا رہا ہوں سب، تم پوری بات نہیں جانتے بچے۔ ریحان نے بڑھ کر اسے تامنا چاہا۔ وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے ہوا۔ یہ فائل جو اتنے دنوں سے چھپاتے چھپاتے آپ کل لاؤنج میں بھول گئے تھے، سنبھال کر رکھنے۔ اس کے ہاتھوں میں وہ فائل دیتا وہ ریبا کے سرہانے آ کھڑا ہوا۔ سوری بھائی کی جان، تم ٹھیک ہو جاؤ میری جان، جتنی باری کہے گی بھائی اتنی بار سوری کہیں گی اپنی بچی کو۔ ان دونوں کو اکثر نظر انداز کرتے شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ فرحان، اس رات کیا ہوا تھا کوئی بھی نہیں جانتا یار، تو ریحان سے کیوں اس طرح برتاؤ کر رہا ہے؟ کون تھا؟ ہم یہ نہیں جانتے تھے، وہ تو آج پتہ چلا کہ اپنے آستین میں سانپ پال رکھے تھے ہم نے۔ تجھے بیماری سے متعلق نہیں بتایا، یہاں غلطی ہے ہماری، لیکن اس کے پیچھے بھی وجوہات تھیں۔ حیدر کو ریحان کے ساتھ اس کا رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے پل پل کا گواہ تھا۔ وہ جانتا تھا ریحان نے یہ عرصہ کتنی تکلیف میں گزارا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ ان سب کو ان کی تکلیفوں سے دور رکھ کر اس نے اکیلے ہی ساری دکھ تکلیفیں سہی تھیں۔ کون سی وجوہات؟ ہاں، میری بہن کی تکلیف مجھ سے چھپانے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بتا مجھے۔ وہ تو پٹ ہی پڑا تھا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بھائی۔ آپ نے کیوں چھپائی ہم سے اتنی بڑی بات؟ جب اسے بخار ہوتا ہوگا، اس کے سر میں درد ہوتا ہوگا، وہ ڈرتی ہوگی، کتنا روتی ہوگی، کتنا یاد کرتی ہوگی مجھے۔ وہ آپ کو پکارتی تھی لیکن مجھ سے بھی محبت تو کرتی ہوگی نا بھائی، مجھے بھی تو پکارتی ہوگی نا۔ آپ نے تو وہ حق ہی نہیں رہنے دیا ہمارے پاس بھائی کہ ہم اس کی تکلیف میں اس کے ساتھ رہتے۔ شدت گریہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے گلابی کنارے دیکھتے ریحان کے دل پر غصہ سا پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ضبط کے کن مراحل سے گزر رہا ہے۔ یہاں میری بات سنو، تم دونوں میرے لیے، میری اولاد سے بڑھ کر ہو، اتنا یقین ہے نا اپنے بڑے بھائی کا کہ کبھی تم لوگوں کے لیے برا نہیں چاہوں گا میں؟ اس کی پیشانی چوم کر ریحان نے ان سے پوچھا تھا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بنا اس کا سر اس بات میں ہلا تھا، اپنے بھائی پر یقین تو اسے آج بھی خود سے زیادہ تھا، بس ایک شکوہ تھا جو ریبا کی حالت دیکھ کر زور پکڑ رہا تھا۔ میں سب بتاؤں گا تمہیں، مگر صرف وہی بتا سکتا ہوں، ہم صرف وہی باتیں بتا سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ جو بات ہم نہیں جانتے وہ کیسے بتاتے تمہیں فرحان؟ پہلے تم یہ بتاؤ کہ عمر اصغر کو کیسے جانتے ہو، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے اس کی تم سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ ریبا سے متعلق تمہیں فائل سے پتہ چلا، لیکن وہ شخص عمر اصغر تھا یہ تو تمہیں خود ہمیں آج صبح پتہ چلا، پھر تم کیسے جانتے تھے اسے؟ سائڈ پر رکھ کے سنگل صوفے پر اسے بٹھاتے ریحان نے تشویش سے پوچھا تھا۔ حیدر اس بیچ خاموشی سے ریبا کا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ عرصہ کا شوہر تھا وہ، اور ریبا کی اس حالت کے ذمہ دار بھی، کہ ابھی عرصہ اس کے دسترس میں تھی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی رگیں تن سی گئی تھیں۔ ہماری دوستی کالج میں ہوئی تھی، وہ کافی خوش اخلاق سا لگتا تھا، یا پھر وہ عمر ہی ایسی تھی کہ ہر مسکرا کر ملنے والا دوست ہی لگتا تھا۔ میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے سے پہلے جب ہم تایا ابو کے پاس رہتے تھے تو میں ریبا کو لے کر کبھی کبھی اپنے گھر آتا تھا۔ کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے ہم گھر پر ہی آ جاتے تھے۔ ریبا ہمارے علاوہ کسی کے قریب نہیں جاتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ حیدر کی طرح اس نے بھی ریبا سے دوستی کر لی۔ وہ اسے پہچاننے لگی۔ ہماری گریجویشن مکمل ہوا تو میں نے اور حیدر نے مل کر بابا کا بزنس سنبھالنا اسٹارٹ کر دیا۔ ریبا کے نکاح سے کچھ دن پہلے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ریبا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میرے انکار پر وہ اس کے بعد کبھی گھر نہیں آیا۔ ہمیں لگا اس انکار کو اس نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ حیدر اس بات پر خفا تھا، لیکن میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی
کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ تمہیں یاد ہے ریبا کے نکاح کے بعد ہم شاپنگ پر گئے تھے، جب پلے ایریا میں کھیلتے کھیلتے ریبا پتہ نہیں کیسے بیگ کی جانب چلی گئی۔ کافی دیر ہم اسے ڈھونڈتے رہے، جب وہ ہمیں بے ہوش ملی وہ کسی سے بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو رسپونڈ کرنا چھوڑ دیا۔ اس سے حادثے کے متعلق سوال کرتے تو اس کی حالت مزید بگڑنے لگتی۔ وہ اسے ایک ایک بات بتاتا چلا گیا۔ فرحان کے دماغ میں جھماکہ سا ہوا۔ ہاں، وہ مسلسل بے ہوش رہنے لگی تھی، ہوش میں ہوتی تھی تو روتی تھی۔ ہمیں لگا اندھیرے سے ڈر گئی ہے، کچھ سوچتے ہوئے بول ہی رہا تھا جب وارڈ بوائے نے ڈاکٹر خالد کا پیغام دیا۔ کچھ دیر میں وہ ڈاکٹر خالد کے کیبن میں موجود تھے۔ ریان کے کہنے پر فیض بھی وہیں موجود تھا۔ ڈاکٹر خالد پچھلے 20 سالوں میں اس ہاسپٹل تھے اور ریبا کا علاج فردوس کے ساتھ کر رہے تھے۔ آپ کسی سیشن کا ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر۔ وہ سنجیدگی سے ڈاکٹر کے سامنے چیئر پر بیٹھتا ہوا، ریان اور حیدر بھی ساتھ ہی تھے، البتہ فیضی کھڑا خاموشی سے سن رہا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے ریان نے مختصر لفظوں میں اسے حادثے اور اس کے بعد ریبا کی حالت کے متعلق بتا دیا تھا۔ دیکھو فرحان، یہ بیماری اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن اس سے کئی بڑی بیماریاں ضرور پیدا ہو سکتی ہیں۔ ایسے کیسز میں جب پیشنٹ کسی ٹراما سے گزرتے ہیں تو اس کے ذہن میں وہ مناظر فیٹ ہو جاتے ہیں۔ انہیں نکالنا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ نیگیٹو میموری یوں بھی انسانی دماغ پر زیادہ جلدی اریز نہیں کر پاتا۔ بچپن میں ہوئے حادثات کے انسانی نفسیات پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جس وقت ریان ریبا کو ہمارے پاس لایا تھا، اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اگر ہم اس سے اس حادثے سے متعلق کوئی بھی سوال کرتے تو نتائج اس کے برعکس ملتے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ اس کا علاج شروع کیا۔ وہ چھوٹی تھی، وہ بتا نہیں پائی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر وہ نارمل بھی ہو گئی۔ ہر 6 مہینے میں ریان اسے میرے پاس لے آتا تھا۔ اس طرح وہ بالکل نارمل رہتی تھی، لیکن جب بھی اسے اندھیرا یا اس سے ریلیٹ کوئی منظر نظر آتا وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ یہ بھی آہستہ آہستہ جاتا رہتا۔ اس کی شادی کے بعد وہ مزید بہتری کی طرف آتی گئی، تو میں نے حیدر کو اسے اب لانے سے منع کر دیا تھا، لیکن ابھی سے 4-5 ماہ پہلے اس کی ایک بار پھر وہی کنڈیشن تھی، تو ہم نے نگہت بٹ کو بھی اس کیس میں شامل کر لیا۔ وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ ریبا کی حالت اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ ایسے میں پیشنٹ کے ساتھ بالکل نارمل برتاؤ کرنا ہوتا ہے۔ انہیں کسی بھی طرح یہ احساس نہ ہو کہ وہ الگ ہیں۔ ایسے پیشنٹ ہر اس بات میں شدید ریئیکشن دیتے ہیں جس سے ان کے جذبات جڑے ہوں۔ ریبا بہت سینسیٹیو ہے، اس سے ڈائریکٹ حادثے سے ریلیٹ بات نہیں کر سکتے۔ اسے نرمی سے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ اسے چاہیے جو اس کی باتیں توجہ سے سنیں، اور اس معاملے میں تم لوگ واقعی لکی رہے ہو۔ حیدر اور ریان جس طرح اسے ڈیل کرتے ہیں، ایسے رشتے بہت کم پیشنٹس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ مسلسل اسٹریس میں لگی رہتی۔ ایک پیریڈ ہوتا ہے اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ریفرنس آتھر میلنڈا اسمتھ، فونکس، آسٹریا۔ ہلکے سے سر کو خم دیتے انہوں نے حیدر کی جانب دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب یہ جو پیریڈ ہے اسٹریس کا، یہ بھی نہیں رہے گا۔ ہمیں ریبا کے ساتھ چند سیشنز کرنے ہیں۔ فی الحال وہ ایک بار پھر اس ٹراما میں ہے۔ اب ٹوٹل آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے جتنی جلد ریکور کرواتے ہیں۔ جتنا خود کو محفوظ کرے گی، اتنا ہی پرسکون رہے گی، اور یہی اس کے لیے سب سے اچھا ہے۔ کچھ دیر میں وہ ہوش میں آ جائیں گے تو ہم اپنا پہلا سیشن اسٹارٹ کریں گے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ایک وہاں ریبا کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کون ہوگا۔ شفیق سے مسراہٹ لیا انہوں نے فرحان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ان بچوں کو ان کے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ ان سب کی ریبا کے لیے فکر سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ کیا ہوا ریان؟ ریان کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر انہوں نے ان سے پوچھا۔ وہ روئے گی، مزید خوفزدہ ہو جائے گی آپ اس سے سوال کریں گے تو۔ اس کے ہر انداز سے خوف چھلک رہا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایک ہوگا نا اس کے پاس، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دلاسا دیا۔ میں رہوں گا ریبا کے ساتھ اندر۔ ڈاکٹر کے کیبن سے نکل کر حیدر نے اجازت طلب نظروں سے فرحان اور ریان کی جانب دیکھا۔ ریان نے اس بات میں گردن ہلائی، جبکہ فرحان کچھ خاموش سا کھڑا تھا۔ یار ختم کرنا ناراضگی اب۔ حیدر آہستہ سے اس کے ساتھ لگا۔ میری بچی کو ٹھیک ہو جانے دے، میں تو اسے حساب لوں گا۔ اسے ساتھ لگائے وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ بھیا وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ فیضی نم آنکھوں سے ریان کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ اب بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ اس کا سر اپنے سینے سے لگائے ریان نے جیسے خود کو تسلی دی تھی۔ فرحان کے جانے کے بعد وہ کافی دیر روتی رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی جب تک ریبا کی جانب سے مطمئن نہیں ہو جاتا، ڈریسنگ بھی نہیں کروائے گا۔ اس کی تکلیف کا سوچ سوچ کر ہی اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک ہی دن میں اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس چیز پر روئے۔ اسے حفصہ کے لیے بھی دکھ تھا۔ اس وقت اسے ان سب کی ضرورت تھی، اور وہ لوگ اسے صحیح ٹائم بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ بے دردی سے آنسو صاف کر کے وہ اٹھی۔ کبرڈ سے اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے کی غرض سے وہ باتھ روم کی جانب بڑھی۔ اس خاندان سے اسے اس حالت میں اپنا نام، اپنا پیار دیا جس حال میں اس کے اپنوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ اب اس کا یہی گھر تھا، یہی اس کا خاندان تھا۔ ان سب لوگوں نے جو محبت، جو مان اسے دیا تھا، اس سے قائم رکھنا تھا۔ وہ نہیں ڈرے گی اب عمر سے۔ اس کے پاس فرحان مرتضیٰ ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ میں اب نہیں ڈروں گی، نہ جانے خود سے عہد کر رہی تھی یا تسلی دے رہی تھی۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اس کی شرٹ پر گئی تھی۔ سفید شرٹ جو تقریباً خون سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جو سوچ چکی تھی اب نہیں روئے گی، آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھیں۔
میں تمہیں معاف نہیں کروں گی عمر، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ روتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ شاور کے نیچے یوں ہی بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ رونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی سے عمر اصغر نامی باب ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب جب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی، فرحان کے ساتھ خوش رہ رہی تھی، یا شاید اس سے محبت بھی کر رہی تھی، تو وہ پھر آ گیا تھا۔ خوب سارا رو لینے کے بعد شاور لے کے نکلی، دل تھوڑا ہلکا ہوا تو کام کرنے کا بھی کرنے لگا۔ یہ وقت رونے کا نہیں تھا۔ دوپٹہ اپنے گرد صحیح سے پھیلا کر وہ کچن کی جانب بڑھی۔ حفصہ کے لیے یخنی چڑھا کر، سینڈوچز کے لیے ساری چیزیں نکال کر کاؤنٹر پر رکھی۔ ان میں سے کسی نے بھی صبح کا ناشتہ نہیں کیا تھا، اور اب دن چڑھ گیا تھا۔ ان سب کے لیے سینڈوچز تیار کر کے ہاتھ کے لیے فیڈر تیار کیا۔ یخنی میں ابھی ابال رہتا تھا۔ روم میں آ کر اس نے سمیرہ بیگم کو کال کی کہ وہ اپنا ڈرائیور گھر بھیج دے۔ وہ ہاسپٹل آنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی فرحان یا حیدر میں سے کسی نے بھی ان لوگوں کو صلح کے واقعے سے متعلق کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ اس کی توقع کے عین مطابق انہوں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ ان سے ہاتھ کے متعلق دریافت کرنے پر انہوں نے اسے کہا کہ وہ بے فکر رہیں، ہاتھ یہاں حریم کے ساتھ ٹھیک ہے۔ حریم شاید اس کے گھر آنے کے بعد ہاسپٹل پہنچی تھی۔ یخنی تیار ہونے پر اسے بھی پیک کیا۔ سارے باکس اچھی طرح ریپ کرنے کے بعد بیگ میں ڈالے۔ اس کی چادر میں اچھا خاصا خون لگ چکا تھا۔ دوپٹہ خاصا بڑا تھا۔ بالوں کو پونے میں مگید کر کے سلیقے سے دوپٹہ اپنے گرد پھیلایا۔ ریبا، داجان کا گڈا۔ میرا پیارا بچہ داجان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا، میرا گڈا۔ اسے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولتے دیکھ ریان بےتابی سے اس پر جھکا تھا۔ حیدر بھی پاس رکھی چیئر گھسیٹ کر اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ فرحان کو زبردستی اس نے ڈریسنگ کے لیے بھیجا تھا۔ فیضی ریبا کو پیار کرنے کے بعد ریان کے کہنے پر حفصہ کے پاس چلا گیا تھا۔ داجان، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ داجان کی جان، میرا بچہ۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ داجان، میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ یہاں آ جائے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا میرے پاس، اندھیرا ہو جائے گا داجان۔ مجھے یہاں سے لے جائیں اور حفصہ کو بھی لے جائیں۔ وہ ہمارا بیبی بھی لے جائے گا داجان، اور ہماری حفصہ کو بھی ڈرائے گا، اندھیرا کر دے گا۔ اس کے سینے سے لگی وہ سہمی ہوئی دروازے کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ حیدر ضبط سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، پھر آپ کو حیدر گھر لے جائے گا۔ بیبی ابھی چھوٹا ہے نا میرے بچے، اور حفصہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی نہیں گھر لے جا سکتے حفصہ کو۔ جب ڈاکٹرز ڈسچارج کر دیں گے پھر ہم بیبی کو گھر لے جائیں گے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا۔ حیدر بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو کافی حد تک نارمل تھی۔ داجان کا گڈا بہت بہادر ہے نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس نے مان سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں سر ہلا کر اس کی تصدیق کر رہی تھی۔ حیدر کو بے ساختہ 2 مہینے پہلے کی اس کی بہادری یاد آئی جو داجان کے گڈے نے اپنے کان کے ساتھ کی تھی۔ کتنی مشکل سے اس کا زخم بھرا تھا۔ زخم بھرتے ہی حیدر نے اس کا دوسرا کان بھی چھدوا دیا تھا، مبادا وہ پھر سے خود سوراخ نہ کرنے لگے۔ پیارا بھی ہوں داجان، گڈا پیارا ہوتا ہے نا؟ آنکھیں پھیلائے جلدی سے اسے بتایا۔ صرف بہادر نہیں، گڈا تو پیارا بھی تھا۔ حیدر کے لب بے اختیار مسکرا اٹھے۔ ریان نے ہنستے ہوئے اسے خود میں بھینچا۔ آج کے دن میں وہ دونوں پہلی بار یوں مسکرائے تھے۔ ان کے تو مسکرانے کی وجہ ہی چابی کے اس گڈے میں تھی۔ بالکل، میرا گڈا تو سب سے پیارا ہے۔ اس کے پھولے گالوں کو چومتے اس نے حامی بھری تھی۔ حیدر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھی، ہاں گڈا بہت پیارا ہے، سب سے پیارا۔ گڈا پورے حق سے یا رسول کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر ریان حیدر کی جانب متوجہ ہوا۔ تو ہینڈل کر لے گا نا؟ گویا کہ اسے پورا یقین تھا کہ وہ ہینڈل کر لے گا، پھر بھی اس سے پوچھا، تو ریبا کے معاملے میں مجھ سے بے یقین ہو رہا ہے؟ وہ میری دھڑکنوں میں بستی ہیں ریان۔ وہ ہنستی ہیں نا تو میرے لب مسکراتے ہیں، میرا دل کھل اٹھتا ہے۔ وہ روتی ہیں تو ان کی آنکھ سے آنسو میرے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں ہے ریان، وہ میں ہوں۔ وہ صرف ریبا نہیں، ریبا حیدر اکمل ہے۔ یہ وجود الگ نہیں، ہم ایک ہی ہیں۔ اب بھی تجھے مجھ سے پوچھنا پڑے گا کہ میں ہینڈل کر لوں گا؟ آنکھیں موند کر ریبا پر نظریں جمائے وہ بے رب سا کہہ رہا تھا۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں، وہ سچ کہہ رہا ہے۔ وہ وجود بے شک 2 تھے، جان تو ایک ہی تھی، حیدر اکمل کی، جو ریبا مرتضیٰ میں بچتی تھی، جو اسے ریبا حیدر اکمل بناتی تھی۔ بے یقین نہیں ہوں میں، بس تسلی چاہتا ہوں۔ میری پوزیشن بھی تو سمجھنا۔ ریان نے نظروں سے اسے اعتبار دلایا۔ ریبا کو سیشن کے بعد میں گھر لے جاؤں گا، یہاں وہ بہت ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو اب حفصہ کے پاس چلا جا۔ عرصہ کی کال آئی تھی، وہ بھی آ رہی ہے۔ سنجیدگی سے اسے حفصہ کے پاس جانے کی ہدایت کی۔ وہ جانتا تھا اس وقت حفصہ کے لیے بھی پریشان ہوگا، لیکن ریبا کی حالت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے اس نے ایک بار کہہ دینا مناسب سمجھا۔ میرا یار ہے تو حیدر، وہ یار جو جگر ہوتا ہے۔ اس کے گلے لگے پورے دل سے کہتا ایک بار پھر۔ ریبا کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے نکلا تھا۔ ریان کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب آیا۔ گھر جانا ہے میری بیوی کو؟ سرخ گالوں کو نرمی سے سہلاتے دریافت کیا۔ ہاں، میں اتنی دیر سے یہاں آیا ہوں حیدر، بہت دیر سے آیا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہاں، میں گھر جاؤں گا، پلیز لے چلیں، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے، میں خود بھی جا سکتا ہوں۔
اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر وہ بولی تھی۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو اسٹریچر پر بیٹھی اسے وارننگ دے رہی تھی۔ کچھ دیر میں نرس نے سیٹ روم میں ریڈی ہونے میں اور ڈاکٹر نے گھر کے آنے کی اطلاع دی۔ چلے آ جائیں، نرمی سے اسے تھامتا اس نے کھڑا کیا۔ حیدر میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس کے شانے سے لپٹی وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر کے روم میں چل رہے ہیں نا میری جان، بس آپ سے وہ چند سوال کریں گے، آپ انہیں جواب دے دیں گی، پھر ہم گھر چلے جائیں گے۔ حیدر کے بتانے پر اس نے اس بات میں گردن ہلائی، یہ تو آسان تھا۔ بھابھی اس کے ہاتھ تو دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں، اور پیٹ بھی دیکھیں اور کتنے پیارے ہیں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے سے وہ بیبی کو گود میں لیے حفصہ کے سامنے رکھے صوفے پر اشتیاق سے بول رہا تھا۔ سب سا ہنس پڑی۔ ہاں، اس کی آنکھیں بالکل ریان بھائی اور ریبا جیسی ہیں، بڑی بڑی اور کالی آنکھیں۔ حریم اس کے پاس بیٹھتی اس کی آنکھوں کو چھو کر کہا۔ فیضی اسے صاف نظر انداز کر گیا جیسے سنی نہ ہو۔ بھابھی اس کا ایک پیر بڑا نہیں لگ رہا؟ وہ اس کے دونوں پیروں کو چھو کر برابر کرتے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹچ بٹن جیسی آنکھیں ہوں گی تو یہی نظر آئے گا۔ پیٹ میں اڑتے مروڑ کے ہاتھوں مجبور حریم بڑبڑائی۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ اسے یوں ہی اگنور کر رہا تھا۔ سب کے ساتھ وہ صحیح تھا، اس کا مذاق، اس کا انداز سب کے ساتھ ویسا ہی تھا سوائے اس کے۔ اسے تو واقعی اس نے حریم ارتضیٰ ہی بنا دیا تھا۔ حریم اتنی پیاری آنکھیں ہیں فیضی کی، تم خود بھی تو کہتی تھی کدو کی آنکھیں پیاری ہیں۔ حفصہ نے مسکراہٹ دبا کر حریم کی جانب دیکھا جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اپنی تعریف پر فیضی مزید گردن اکڑائے بیٹھ گیا۔ ڈائریکٹ مخاطب کرنے میں شرم آ رہی ہے بیبی ایلیفینٹ کو، ہاتھ پیار کرو چھوٹے بھائی کو۔ حریم کی بات کو صاف نظر انداز کیا اس نے ہاتھ کو اپنے دوسرے پیر پر بٹھا کر بیبی کو پیار کرنے کا کہا۔ ہاتھ کھلاتا ہوا اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر کھینچنے لگا۔ آرام سے ہاتھی بھائی کو چوٹ لگ جائے گی بیٹا۔ سمیرہ بیگم نے جلدی سے ہاتھ کو فیضی کی گود سے اٹھایا۔ ایسا پیار کرنا بھی ہادی چاچو سے ہی سیکھ سکتا ہے۔ کن اکھیوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ پھر بڑبڑائی۔ مہارت سے اس بار بھی اسے نظر انداز کر گیا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی اس پر، کچھ سوچ کر حریم نے خود ہی پہل کی، لیکن مقابل تو تیار ہی نہیں تھا۔ عرصہ آ گئی میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ دروازہ کھول کر عرصہ داخل ہوئی۔ حفصہ نے مسکرا کر اسے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ سینڈوچز لائی ہوں فیضی، تم بھی کھاؤ اور پلیٹس نکال کر سب کو دو، صبح سے کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ حیدر بھائی سے بات ہوئی ہے، میری ریبا بہت بہتر ہے، اسے سیشن کے لیے لے کر گئے ہیں۔ اس نے سینڈوچز کا باکس فیضی کو پکڑاتے اس کی گود سے بیبی کو لیا۔ صبح افراتفری میں وہ اسے ٹھیک سے پیار بھی نہیں کر سکی تھی۔ فیضی کی نگاہوں میں سوال دیکھ کر اس نے ریبا کی خیریت سے متعلق مطلع کیا۔ ماشاء اللہ، بچے کو پیار کر کے اس نے سمیرہ بیگم کے حوالے کیا۔ حفصہ یخنی لائی تھی، میں آپ کے لیے، پی لیں پلیز۔ پیالے میں یخنی ڈال کر وہ حفصہ کے پاس آ بیٹھی۔ حفصہ بغور اسے دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ عرصہ نے دوپٹے سے چہرہ اچھی طرح کور کیا تھا، لیکن پھر حفصہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ عرصہ یہاں دیکھو، کوئی بات ہوئی ہے؟ روئی ہو تم؟ اس کے ہاتھ سے یخنی لیتے حفصہ نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، آپ یہ پی لیں، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس نے یہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا، گو کہ اس کافی حد تک اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ دائیں گال پر اس نشان کی وجہ سے وہ یوں بھی اکثر دوپٹہ اس سے چھپائے رکھتی تھی، اس لیے کسی نے سوال نہیں کیا تھا کوئی، لیکن اب حفصہ کے پوچھنے پر اسے یقین تھا کہ وہ اپنا ضبط کھو دے گی۔ اگلے ہی پل ریان کی بلند آواز میں سلام کرنے پر سب کی توجہ اس کی جانب گئی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے فیضی کو ہاتھ کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے وہ جلدی سے روم سے نکلی تھی۔ فرحان سے متعلق وہ گاڑی میں حیدر سے کال کر پوچھ چکی تھی۔ حیدر نے اسے بتایا تھا کہ اس نے زبردستی فرحان کو ڈریسنگ کے لیے ڈاکٹر فردوس کے روم میں بھیجا ہے۔ ڈاکٹر فردوس کے کیبن کے باہر وہ کشمکش میں کھڑی تھی کہ اندر جائیں یا نہیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ ہاسپٹل آ گئی تھی۔ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے تھے۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ اندر آئی۔ سامنے ہی ایگزامینیشن ٹیبل پر وہ آنکھیں موندے نڈھال سا بیٹھا تھا۔ شرٹ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ ڈاکٹر اس کے زخم پر اسٹیچز لگا رہے تھے۔ ڈاکٹر فردوس شاید کہیں اور مصروف تھی۔ عرصہ بھی ساختہ سے سک اٹھی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ رکھی تھی۔ فرحان، اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ ڈاکٹر اب اس کے بازو کے اوپری جانب ٹانکے لگا رہے تھے۔ اس کے بازو میں 2 جگہ بہت گہرے گھاؤ تھے۔ دونوں لب آپس میں سختی سے بھیجے، وہ تکلیف برداشت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سختی سے لبوں پر جمائے اپنی سسکیاں روکے کھڑی تھی۔
باہر جاتے ڈاکٹر نے اسے یوں سسکیاں روکے کھڑے دیکھ کر تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ سرعت سے فرحان کی جانب بڑھی۔ نم آنکھوں سے اسے تکتے دھیرے سے اس کے بازو کو چھوا۔ فرحان نے آنکھیں نہیں کھولیں، اس کا لمس محسوس کرتے جیسے جلتے دل پر پھوار سی پڑی تھی۔ نرمی سے ٹانکوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ اس وقت صرف اس کا لمس محسوس کرنا چاہتا تھا۔ زندہ ہوں میں، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا تھا۔ فرحان نہیں کریں اس طرح۔ وہ اس کی بات پر تڑپ ہی تو گئی تھی۔ فرحان نے بغور سے دیکھا، اس کا آنسوں سے تر چہرہ اسے کمزور بنا رہا تھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ اس کے دوپٹے میں مقید لرزتے وجود پر گہری نظر ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کرتے اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، خون لگ گیا تھا اس پر، واش کیا ہے اسے؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ فرحان نے ایک نظر اس کے گال کی جانب دیکھا جہاں نشان اب بھی سخت تھے۔ یقیناً اس نے گال پر کچھ لگایا نہیں تھا۔ آنسو صاف کرو عرصہ، اپنی شرٹ پہنتے وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ آنسو صاف کرو اور چلو اب، تھکے لہجے میں فرحان عرصہ سے کہہ رہا تھا۔ عرصہ نے سرعت سے آنسو صاف کیے۔ کہاں؟ عرصہ نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ گھر یک لفظی جواب دیتے اس کا انتظار کیے بغیر ہی وہ نکلتا چلا گیا۔ وہ خود بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ بیوی ڈاکٹر کمرے میں پہنچ کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا جو سہمی ہوئی اس کے بازو سے لگی کھڑی تھی۔ حیدر، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اتنے سارے لوگ ہیں حیدر، میں گھر جاؤں گا۔ وہ اس کے شانے سے لگی خوفزدہ سی سامنے بیٹھے تینوں ڈاکٹرز کو دیکھ رہی تھی۔ ریبا، آپ مجھے جانتی ہو بیٹا؟ ڈاکٹر خالد نے نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتا حیدر، میں نہیں جانتا، سب آ گئے ہیں۔ وہ سہم کر حیدر کے پیچھے چھپتی ہوئی بولی تھی۔ بیوی چندہ، میری طرف دیکھے میری جان، حیدر سے پیار کرتی ہے نا میری بیوی؟ ڈاکٹر کو کچھ دیر ٹہلنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی جانب مڑا۔ بہت سارا پیار کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر وہ شدت سے بولی تھی۔ بھروسہ بھی کرتی ہیں؟ سنجیدگی سے اگلا سوال کیا۔ کر لیتا ہوں، آنسو لڑک کر سڑک گالوں پر آ گرے تھے۔ یہاں میری طرف دیکھیں، میں یہیں سامنے بیٹھا ہوں، ڈاکٹر صرف آپ سے سوال کریں گی اور آپ کو جواب دینا ہے میری جان۔ میری بیوی بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے اس نے اس کی جانب دیکھا جو اس بات میں سر ہلاتی اس کے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ آرام سے اسے بیڈ فولر چیئر پر بٹھا کر ڈاکٹر خالد کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے خوف کی وجہ سے ڈاکٹر خالد کچھ دور ہی بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر نگہت اس کی چیئر سے کچھ دوری پر رکھے چیئر پر آ بیٹھی۔ ڈاکٹر فردوس نے اس کا سر چیئر کی پشت پر ٹکایا اور چیئر پر بیٹھی یک ٹک حیدر کی جانب دیکھ رہی تھی جو آنکھوں کے ذریعے اسے تسلی دے رہا تھا۔ حیدر، ڈاکٹر فردوس کے اس کی بازو پر انجیکشن دینے پر وہ اس کا نام لیتی سسکی تھی۔ حیدر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ ریبا، کیا کرتی ہیں اب بیٹا؟ ڈاکٹر نگہت سے نارمل سوال سے سٹارٹ اپ کی لیا تھا۔ پڑھتا ہوں، آنکھوں کو بمشکل کھلی رکھنے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ شاباش، پھر کالج میں فرینڈز بھی ہوں گے آپ کے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، میں فرینڈز نہیں بناتا، وہ جلدی سے بولی۔ آہستہ آہستہ وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ کیوں نہیں بناتی آپ دوست؟ ریبا، دوست تو اچھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے دوست لفظ پر پورا زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، دوست اچھے نہیں ہوتے، برے ہوتے ہیں، دوست برے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اچھی نہیں ہیں، میں نہیں رہوں گا۔ درستی سے کہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی کمر پر بیلٹ کی وجہ سے وہ چیئر سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد اس کے تاثرات دیکھے سب نوٹ ڈاؤن کر رہے تھے۔ آپ نے کبھی دوست نہیں بنائے؟ گہری نظروں سے اسے دیکھتے انہوں نے پوچھا تھا۔ مجھ سے بھی دوستی کر لو گڈا، ہم بھی تو دوست ہیں نا گڑیا۔ تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تم کتنی پیاری ہو؟ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تاثرات مختلف ہوئے تھے۔ سر ادھر ادھر مارتی وہ بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے سماعت میں وہ کریحی آواز گونج رہی تھی۔ اپنے جسم پر سرسراتا محسوس ہوا تھا کچھ۔ حیدر، مجھے بچا لیں۔ حیدر، وہ آ گیا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے حیدر۔ اس کے رونے کی آواز اب بلند ہونے لگی تھی۔ حیدر سرعت سے اس کے قریب آنے لگا۔ نہیں حیدر، ڈاکٹر خالد نے سختی سے منع کیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے وہ رو رہی ہیں، میری بیوی رو رہی ہیں، وہ پکار رہی ہیں مجھے آپ نے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی۔ اپنا
ہاتھ ان سے آزاد کرواتا وہ چیخا تھا۔ ریبا اب اس کا نام پکارتی زاروں قطار روتی تھی۔ اس طرح اجازت نہیں دی تھی۔ وہ محسوس کر رہی ہے تمہاری موجودگی حیدر، اسے پتہ ہے تم یہیں ہو، اس کے پاس ہو۔ کہیں نہ کہیں لاشعور میں اس کے یہ بات موجود ہے کہ وہ محفوظ ہے، اس لیے بس یہیں رہو۔ اگر اس طرح کرو گے تو ہمارے سیشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بتا نہیں پائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پلیز ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے انہوں نے سختی سے تنبیہ کی تھی۔ کون آ گیا ریبا؟ کس نے کیا اندھیرا؟ ڈاکٹر نگہت کے لہجے میں اب سختی آ رہی تھی۔ وہ آ گیا ہے، دوست نہیں ہے۔ میں گڑیا بھی ہوں، مجھے گڑیا کہا۔ اس نے کہا مجھے درجن کے پاس سے لے جائے گا۔ میں نہیں جاؤں گا، میں حیدر کے پاس ہوں۔ حیدر میں آپ کے پاس ہوں، حیدر مجھے لے جائیں۔ آنکھیں بند کی اب وہ آہستہ آہستہ کانپ رہی تھی۔ کیا اس نے ریبا؟ اندھیرا ہو رہا ہے، پھر کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں حیدر، میں نہیں رہوں گا۔ حیدر وہ اچھا نہیں ہے، حیدر مجھے لے جائیں پلیز۔ آدھا گھنٹہ تقریباً گزر چکا تھا، اس کی حالت اب بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر خالد نے سیشن ختم کرتے ڈاکٹر فردوس کو اشارہ کیا۔ ان کے اشارہ کرنے پر وہ ایک بار پھر بری طرح ہاتھ پیر چلا کر روتی ریبا کے بازو آستین اوپر کرنے لگی تھی۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ حیدر سرعت سے اس کے آگے آیا تھا۔ میرے یہاں موجود ہونے کے باوجود اگر میری بیوی کو پرسکون کرنے کے لیے انجیکشنز اور میڈیسن کی ضرورت پڑے تو تحفہ ہے میری محبت پر۔ سختی سے اسے انجیکشن دینے سے روکتے وہ اس کی کمر سے بیلٹ کھولنے لگا۔ اس کا لمس محسوس کرتے ہی وہ کچھ پرسکون ہوتی بلند آواز میں رونے لگی۔ ڈاکٹر خالد کے اشارہ کرنے پر وہ ان کے ساتھ دونوں روم سے نکل گئی تھی۔ بس کچھ نہیں ہوا میرے دل۔ حیدر کی جان سب ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلاتے وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ سب گندے ہیں، دوست گندے ہوتے ہیں حیدر۔ وہ غنودگی میں اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میرے دل، میں تھا نا آپ کے پاس، کوئی لے کر نہیں جائے گا میرے دل کے ٹکڑے کو۔ اس کے بالوں پر لپ رکھتا وہ یقین سے بولا تھا۔ اس کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا تھا، جسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا ہوا تھا ایسا۔ اب 2 سیشنز اور باقی تھے۔ کچھ نہیں ہوا حیدر تھے، وہ بھی اس کی بات دہرا رہی تھی۔ جی میں تھا میرے دل، میں تھا اپنی بیوی کے پاس۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔